کی اتنی مضبوط دیوار اپنے عقیدے کے ارد گرد کھڑی جائے کہ کوئی آپ کے عقیدے کو چھیڑ نہ سکے. آپ کے عقیدے کو نقصان کیسے پہنچایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا کر لو کیا ہو جاتا ہے, بخشوانے والے تو بیٹھے ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے نہیں یار میں ایسا نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کیوں, کیا اپنے مولا کے اختیارات میں کوئی شک ہے؟ خطرناک ترین جملہ. بس یہی آ کے ہمارا ایمان یا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ یار مولا کے اختیارات میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ بے شک کوئی ان کے اختیارات میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا کردار معلوم پڑ جاتا ہے. بخشش کی امید پر گناہ کرنے والا گناہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. اس سے بہتر تعریف میرا خیال ہے کہ میں بھی نہیں کر سکتا. عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اچھا عقیدہ تو تھوڑا سا جب آپ عقیدے کا یہ مسئلہ آتا ہے نا کہ ہاں مولا ہے بخشوانے والے, تو بندہ تھوڑا تھوڑا کرنے لگتا ہے, لیکن وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اور وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ واپس نہیں پلٹ پاتا. تو عزیزان محترم ہمیں اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنی ہے. کردار کو اتنا مضبوط اور بلند کرنا ہے کوئی ہمارے عقیدے کو چھیڑ ہی نہ سکے, کوئی ہمارے عقیدے کو نقصان ہی نہ پہنچا سکے, کیونکہ عقیدہ نام ہے ہمارا. جو عقیدہ ہے ہماری نجات کا ضامن ہے, ہماری نجات ہمارے عقیدے پہ ہے. ہمارا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمارا کردار اتنا ہی مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو کوئی نقصان نہ ہو سکے. پر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ رجب کا مہینہ یقیناً بہت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کا اتنا ہی احترام تھا جتنا کہ آج ہے. جب کبھی کسی دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی, رجب شروع ہوتا, تلواریں نیام میں واپس چلی جاتی اور جنگ بندی ہو جاتی. کیوں کہ رمضان اللہ نے کہا میرا مہینہ, رسول نے کہا شعبان میرا. اب رجب کی بھی فضیلتیں بہت تھیں, رجب کی بھی برکتیں بہت تھیں, رجب کی بھی رحمتیں بہت تھیں. اب اللہ اور نبی کی نظر رجب پہ تھی. اللہ چاہتا تھا رجب میرا, نبی چاہتے تھے رجب میرا ہے. اللہ چاہتا تھا رجب میرا ہے, نبی چاہتے تھے رجب میرا ہے. مولائیوں کا مولا مسکراتے ہوئے کعبے میں آ گیا, اور اللہ اور علی نے دونوں نے مسکرا کے کہا یا علی تیرا رجب. یا علی تیرا رجب ہے, اور آج تک تیرا ہی رجب ہے. اور بہت سارے الزامات لگتے ہیں. ایک الزام یہ بھی لگا کہ آپ جو نظر کرتے ہیں, جو نیاز کرتے ہیں, نظر امام جعفر صادق کے نام سے درود پڑھے محمد علیہ. کچھ مسئلے مسائل کلیئر کرنا چاہتا. یہ آپ کسی کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں, تو آج تاجمین کے ممبر سے فیصلہ کر رہا ہوں, اپنے لفظوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں, پوری ملت تشیع کی آواز بن کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے, اور ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی خوشی میں نیاز کریں. وہ زندہ تھا تب ہمیں مسئلہ نہیں تھا, ہمارے لیے بے ضرر تھا. مر گیا, نہ فاتحہ نہ درود. ممبر کا خیال کر رہا ہوں, جبھی پہلا وقت نہیں کہا. ممبر کی عزت و توقیر کا خیال کر رہا ہوں, ممبر کی عزت و تکریم کا احساس ہے, ورنہ پہلا جملہ خطرناک تھا. لیکن ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اور یہ تو میرے امام کے ایک صحابی کی منت پوری ہوئی تھی کہ وہ مولا کے پاس آئے, کہا مولا میری یہ منت ہے, آپ دعا کریں. مولا نے دعا کی, منت پوری ہو گئی. اس نے اگلے دن صبح نمازیوں کو بلا لیا, کنڈوں کے اندر کھیر بنا لی,
میٹھا بنا لیا، وہ کھلا دیا، لوگوں نے سنا، دیکھا دیکھی، سب نے کرنا شروع کر دیا، مولا سے دعا کراتے، نیاز ہونا شروع ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے۔ تو یہ تو برکت کا انتظام ہے، برکت کے لیے کرتے ہیں، کسی کے مرنے کی خوشی نہیں مناتے۔ اور میں پہلے کہہ چکا کہ اپنے لفظوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں کہ لنگر دنیا کا واحد کھانا ہے جو زندگیاں بڑھا دیتا ہے، اور سب مل کے دعا کریں کہ مالک ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ کرنا، اور جب اگلے سال یا انشاءاللہ کچھ مہینے بعد روزی یا رزق میں اضافہ ہو جائے نا، پھر بچانا نہیں ہے، پھر لنگر پڑھوانے ہیں، پھر نیازیں کروانی ہیں۔ لیکن کیوں؟ چلے آئے کتابوں سے بات کرتا ہوں کہ میں حوالوں کا قصص الانبیاء کتاب سے بات کر رہا ہوں، قصص الانبیاء سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ اپنے صحابیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، میرے لفظ ذہن میں رہیں کہ لنگر دنیا کا واحد کھانا ہے جو زندگیاں بڑھا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے صحابیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، کہا یہ 3 دن بعد مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کے اس سے تعلقات اچھے تھے، وہ گیا اور اس کو لا کے اس نے بتا دیا۔ پتہ چلا اس دور میں بھی ایسے صحابی ہوتے تھے، اس دور میں بھی ایسے صحابی ہوتے تھے۔ اس نے اس کو لا کے بتا دیا کہ بھائی تو 3 دن بعد مر جائے گا۔ انہوں نے کہا کس سے سنا؟ کہا موسیٰ سے سنا۔ کہا موسیٰ کون؟ کہا خدا کے نبی ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ بس اس نے اتنا کہا کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس بندے نے کہا، اب اس نے بتانے والے نے سوچا کہ جو سامنے والا جس کو میں بتا رہا ہوں تو 3 دن بعد مر جائے گا، معافیاں تلافیاں کرے گا، خاندان والوں سے ملے گا، دوست احبابوں سے ملے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جب بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے نا تو وہ ان سب سے معافیاں مانگنے لگتا ہے جن کا حق غصب کیا ہوا ہو۔ اللہ جانے کون پہنچا کون نہیں پہنچا، میرا موضوع دوسرا ہے۔ اس نے یہ سوچا، اب اس بندے نے کہا کہ ملنگ ٹائپ کا بندہ تھا، زمیندار تھا، اس نے اپنے باورچی کو آواز دی، باورچی ادھر آؤ۔ اس نے کہا جی سرکار۔ کہا اناج کتنا؟ اس نے کہا اناج ڈھیر لگے ہوئے۔ کہا ایک کام کر، یہ کتاب میں صحیح دیکھ کے بتاؤں گا، زمیندار لکھا ہوا تھا۔ اس نے بولا کہ سر جی سرکار ڈھیر لگے ہوئے۔ کہا ایک کام کر، 8-10 نائی بلا، پکوانے شروع کر دے اور مخلوق خدا کو کھلا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار۔ پکوان بننے شروع ہوئے، مخلوق خدا آتی رہی، کھاتی رہی۔ 1 دن گزرا، کھاتی رہی، 2 دن گزرے، کھاتی رہی، 3 دن گزرے، آتی رہی، پکوان پکتے رہے، کھاتی رہی، 7 دن گزرے۔ اب حضرت موسیٰ کے اسی صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا وہ بندہ تو بھلا چلا بیٹھا ہوا، اس بندے کے پاس نہیں گیا، سیدھا بھاگا حضرت موسیٰ کے پاس۔ کہا حضرت موسیٰ آپ نے تو کہا تھا وہ مر جائے گا، وہ تو زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں رب سے بات کرتا ہوں۔ کہا یا رب تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق، یعنی محترم توجہ نہیں کی، تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق حضرت موسیٰ غیب کی باتیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، میرا نبی اگر غیب کی باتیں کرے تو اذہان کے فتوے لگا دیتے ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ محمد کے پسینے سے بنا، تعریف سننے محمد کی۔ موسیٰ کلیم اللہ محمد کے پسینے سے بنا، ابراہیم خلیل اللہ محمد کے پسینے سے بنا، موسیٰ کلیم اللہ محمد کے پسینے سے بنا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب غیب کی بات کی، حضرت اللہ سے کہا یا اللہ تو نے کہا تھا تیرے دیے ہوئے علم کے مطابق، میں نے کہا تھا 3 دن بعد مر جائے گا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس شخص کی بات ہی نہ کرو، اس کا کاروبار ہی ہمیں بڑا پسند آ گیا، ہمارا پروگرام ہی چینج ہو گیا ہے۔ اب ہمارا پروگرام یہ ہے ہم اس کو دیتے جائیں،
یہ مخلوق خدا کو کھلاتا جائے. عزیزان محترم ہم اسے دیتے جائیں, یہ مخلوق خدا کو کھلاتا جائے, یہ ہم اسے دیتے جائیں. خاص توجہ چاہ رہا ہوں, ہم اسے دیتے جائیں, یہ مخلوق خدا کو کھلاتا رہے. تو عزیزان محترم نیاز حضرت عباس کی, نیاز امام جعفر صادق کی, نیاز حضرت امام حسین کی. ارے یہ تو بہانہ ہے, ارے